الحمد لله الذي عرس لنا شجرة طيبة أثلها ثابت وفرعها في السماء صدق اللہ العظیم۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ محترم حضرات، علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں حیران و پریشان ہوں بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ ایسے مختصر سے وقت پر ایسے عظیم اور وسیع موضوع پر کس طرح سے گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں یا اس کی تحریری دفتروں میں سحر کراؤں، اس کے ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کرو یا اس کے حفاظت دین کے لیے بے مثال و عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کرو۔ غرض کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کی ان کی لبوں پر آ کر مچل رہی ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زبان ہے ساقط، قلم ہے حیرہ، بتاؤں میں کیسے راز پنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ محترم حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ایمان فراموشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے شرمی و بے حیائی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری و چاپلوسی نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں، وہ ہر قدم قدم پر گمراہ لوگوں کو توحید کا جام باصفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں بتکدوں کی 4 دیواری میں پرچم اسلام کو لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو 4 دانگ عالم میں پھیلاتا رہا۔ گرچہ بارہا فلک نے آنکھیں دکھائی، گردش دوران آلام و مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج و محن کے کانٹے بچھائے، لیکن اس جنون شوق کے آشفتہ سری اور عشق کے خریداروں نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں کوہ غم کو سر پر لیا جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ اے طوفان تند تیز جاؤ، ہمیں سمجھاؤ مت کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ آؤ ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں۔ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستانیں افرنگ میں برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھ دو، ہماری داستانیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستانیں شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستانیں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستانیں دہلی کی جامع مسجد سے پوچھو، ہماری داستانیں لاہور کی شاہی مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستانیں روس و ترکی کی برفیلی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستانیں عرب کی تپتی ہوئی ریتوں سے پوچھو، ہماری داستانیں مال کوٹ کی کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستانیں عدالت کی کٹہریوں سے پوچھو، سبحان اللہ، ہماری داستانیں سلاسل کے جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستانیں پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہمارے مہر و وفا کی نغمے گائیں گے، ہمارے دینر تعلقات کے قصے بیان کریں گے۔ محترم حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ کشمیری جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو عثمان جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت حسین احمد مدنی جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟
اور دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق اعلیٰ کس نے دیا؟ محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ دارالعلوم کے مبارک بدن سے ایسے ایسے عظیم شخصیتوں نے جنم لیا ہے جن کا قلب و جگر اسلام سے معمور تھا، جن کی ہمت و مردان کی قسمیں فاتحین کھاتے تھے، جن کی شجاعت اور بہادری کی قسمیں سلاطین کھاتے تھے، جن کی پاک دامنی کی قسمیں معصوم ملائکہ کھاتے تھے۔ محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ دارالعلوم کے مبارک شگن سے ایسے ایسے عظیم شخصیتوں کا ظہور ہوا ہے جن کا قلب و جگر اسلام سے معمور تھا، جن کے چہروں پر نور کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذب جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام اور اعلاء کلامت اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، جنہوں نے امت مرحومہ کے ہر نازک موڑ پر رہنمائی فرمائی۔ جب بھی باطل نے سر کو ابھارا وہ ان کے سروں پر صاعق الہی بن کر ٹوٹے ہیں۔ جب بھی کسی فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا وہ اسی لمحہ جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے ہیں۔ جب کسی نمرود نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی وہ اسی لمحہ خلیل بت شکن کے دستے بے باک بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور باطل کا پورے شدت سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانیں تو دے دی لیکن باطل کو پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیے لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہ دیا، اور انہوں نے سارے عالم میں اپنی شرافت و صداقت، شجاعت اور بہادری کا ایک پرچم نصب کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ دارالعلوم کے ضرب پناہ سے کوئی بھی طاغوتی لشکر محفوظ نہ رہ سکا۔ اس نے ہر ایک شیطانی لشکر پر پوری شدت سے وار کیا۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر پردزدان یورپ آئے ان کا مقابلہ کیا، فرزندان تثلیث آئے ان کا مقابلہ کیا، شاطمان رسول آئے ان کا مقابلہ کیا، متعینین ائمہ آئے ان کا مقابلہ کیا، دشمنان اسلام آئے ان کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے ان کا مقابلہ کیا، منکرین حدیث آئے ان کا مقابلہ کیا، غداران نبوت آئے ان کا مقابلہ کیا، شاطمان رسول آئے ان کا مقابلہ کیا، ان تمام کا مقابلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو گولیاں چلائی، ضرورت پڑی تو تلواریں چلائی، تلواریں پھینکی، قلم اٹھایا، ضرورت پڑی تو اسی قوم کے یہ ننھے نونہالوں کی اصلاح و تربیت کر کر باطل کے سامنے دیوار بنا کر کھڑی کر دی۔ اسی لیے فدائے ملت حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کو کرنا پڑا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عربین ڈریس، اسلامک فیشن، عربی دقلات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ، ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز، ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔